اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ظفر شاہ اسٹوڈیو کے معزز ناظرین اکرام، خوش آمدید۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، انشاءاللہ ہر کمنٹ کو پڑھ کر جواب ضرور دیا جائے گا۔ ہر روز ایک اچھے کمنٹ کو کمنٹ آف دی ڈے کے طور پر پن بھی کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جزیرہ نما عرب کے کافر اور یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری طرح ستاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہراساں اور بددل کرنے کے لیے طرح طرح کے نفسیاتی حربے استعمال ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملوں کی بھرمار کر دی گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے کالے جادو اور خطرناک سحرکاری سے بھی کام لینے کی سرتوڑ کوشش کی گئی۔ اس زمانے میں لبید بن عاصم اور اس کا خاندان کالے جادو اور سحرکاری میں بہت شہرت حاصل کر چکا تھا۔ یہودی اور منافق ہونے کے ناطے سے مدینہ کے یہودیوں سے اس کے بہت قریبی مراسم تھے۔ کوئی 7 ہجری کے لگ بھگ خیبر کے بعض یہودی مدینہ آئے۔ انہوں نے لبید کو یہودیوں پر ظلم کے مسلمانوں کے مظالم کی من گھڑت افسانے سنائے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ خیبر کے یہودی ساحروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار جادو کیے، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ انہوں نے لبید کو یقین دلایا کہ اس ایسا کایا جادوگر ہی ان کی پریشانیوں کا علاج کر سکتا ہے۔ لبید کی مٹھی اشرفیوں سے گرم کرتے ہوئے انہوں نے فرمائش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے کسی بہت ہی خطرناک قسم کے جادو سے کام لیا جائے۔ جادوگر لبید اس گندے کام کے لیے فوراً آمادہ ہو گیا۔ ان ہی دنوں ایک سادہ مزاج یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خدمت کے لیے آیا کرتا تھا۔ لبید کے عیار ٹولے نے اس یہودی لڑکے سے جلد ہی رابطہ قائم کر لیا۔ انہوں نے اس کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور سر کے کچھ بال بھی حاصل کر لیے۔ ان دونوں چیزوں پر جادو کا عمل کر دیا گیا، جس میں لبید کی مشہور جادوگر بہنوں نے بھی حصہ لیا۔ جادو شدہ کنگھی اور بال کھجور کے ایک نرگوشہ میں لپیٹ دیے گئے اور سب چیزوں کو جادو کے ایک خاص عمل سے زردان میں واقع ایک ویران کنویں کی تہہ میں ایک بڑے پتھر کے نیچے چھپا کر رکھ دیا گیا۔ اس جادو شدہ سامان کے علاوہ یہ 2 اشیاء بھی کنویں میں رکھ دی گئیں: جادو شدہ رسی کا ایک ٹکڑا جس پر 11 گرہیں باندھی ہوئی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مومی پتلا جس پہ باریک سوئیاں جا بجا چبھو دی گئی تھیں۔ لبید کا جادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور سیرت کے نبوی پہلو کو کسی طور متاثر کرنے میں قطعی ناکام رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضر معمول نمازوں کی امامت فرماتے رہے، قرآن و سنت کی تبلیغ و ہدایت باقاعدہ جاری رہی، مگر کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جادو کے ناروا اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب سی درد محسوس کرنے لگے جو رفتہ رفتہ شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ کمزور پڑنے لگا، وزن کم ہوتا گیا، بینائی بھی کافی متاثر معلوم ہوتی تھی۔ یہ تکلیف دہ کیفیت تقریباً 1 سال جاری رہی۔ ان دنوں جسمانی درد میں شدت محسوس ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوشی و خضوع سے صحت یابی کی دعائیں مانگتے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنودگی کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی خطرناک چال سے آگاہ کر دیا۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لبید کے جادو کا توڑ بھی بتا دیا گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت کو زردان کنویں کی جانب روانہ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موقع پر پہنچ گئے۔ کنویں کا پانی مہندی کے پتوں کی طرح گہرا سرخ ہو چکا تھا۔ سارا پانی باہر نکال دیا گیا۔ پتھر کے نیچے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور سر کے بال برآمد کر لیے گئے۔ 11 گرہوں والی رسی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوئیوں والا پتلا بھی کنویں سے باہر نکال لیا گیا۔ یہ کام ہو چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت شروع فرمائی۔ ناظرین اکرام، ان دونوں صورتوں کی پہلے تلاوت کر لیتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ بھی پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہو، میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ سورہ ناس کا ترجمہ۔ کہو میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، انسانوں کے فرما روا کی، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ خواہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ ان ہر دو صورتوں کی تمام آیات کی مجموعی تعداد 11 بنتی ہے۔ دونوں صورتوں کو ملا کر معوذتین کہتے ہیں۔ جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کی آیت ایک ایک کر کے تلاوت فرماتے جاتے، توں رسی کی گرہیں خود بخود کھلتی جاتی اور مومی پتلے کی سوئیاں باہر نکلتی رہتی۔ معوذتین کے 11 صورتوں کی تلاوت کے ختام پر جادو کی رسی کی 11 گرہیں کھل چکی تھیں اور مومی پتلے کی ساری سوئیاں باہر نکل چکی تھیں۔ اس عمل کے مکمل ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی اور انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے کسی طویل اذیت سے یکدم نجات ملی ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو لبید کی اس خطرناک شرارت کا پتہ چلا تو وہ اسے ختم کرنے کو اٹھ کھڑے ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید کو بلا بھیجا، اس نے اپنی مذموم حرکت کا اعتراف کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انسانوں کے خلاف اس طرح کے جادو ٹوٹکے استعمال کرنا بہت بری حرکت ہے۔ ناظرین اکرام، اس موقع پر ہم چند غلطیوں کا ازالہ بھی کریں گے۔ تاریخ اسلام میں مسلمانوں کے ایک گروہ نے جادو کے اس واقعے کی حقیقت تسلیم کرنے سے صاف انکار کیا ہے، مگر ایک زیادہ معقول مکتب فکر کا کہنا ہے کہ یہ افسوسناک سانحہ ایک حقیقت تھی جو فی الواقع ظہور پذیر ہوئی۔ گو لبید کا جادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی زندگی اور نبوت کے فرائض پر بالکل اثر انداز نہ ہو سکا، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اس سے عارضی طور پر ضرور متاثر ہوا، مگر پھر اس جادو کا علاج بھی تو قرآن حکیم ہی کے ذریعے سے ہوا۔ معوذتین کے علاوہ قرآن حکیم میں جادو وغیرہ کا کئی اور جگہ بھی ذکر ہوا ہے اور انسانی جسم پر اس سے جو اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ان کی طرف صاف اشارہ بھی موجود ہیں، مگر ایک بات قطعی واضح ہے، جادو کے بلبوتے پر اللہ کے نیک بندوں کو اپنے مشن سے ورخلانا ناممکن ہے۔ جادو ٹونا کی اسلام میں اجازت نہیں، اور یہ کہ اس کے برے اثر سے بچاؤ بھی قرآن حکیم کی تلاوت ہی سے ممکن ہے۔ یہاں ایک اور بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جادو کا وقتی اثر ایک ایسا سانحہ ہے جو ہر معقول انسان کے لیے باعث اذیت ہے۔ مسلمان سیرت نگار اگر تاریخی حقائق کو چھپانے یا توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے عادی ہوتے تو وہ اس تلخ واقعہ کو یا تو بالکل نظر انداز ہی کر دیتے یا اسے مسخ کر کے اپنے ڈھب سے پیش کر دیتے۔ چونکہ یہ بات اسلامی روایت کے خلاف تھی، اس لیے انہوں نے اس واقعے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے حیات میں منوعاً بیان کر دیا۔ اس سے اس حقیقت کی مزید توثیق ہوتی ہے کہ سیرت نگاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تمام حالات اور واقعات پوری صحت اور صداقت سے بیان ہوئے ہیں۔ سوائے حیات کے بیان کا یہ قابل قدر پہلو باقی سب مذاہب میں افسوسناک حد تک غائب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ساتھی مدینہ منتقل ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہجرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے انتظار میں ستمبر 621 عیسوی تک مکہ میں قیام پذیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اکابر قریش کی شدید مخالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت بڑھتی ہی چلی گئی تو ان کے غم و غصہ کی انتہا نہ رہی۔ تنگ آ کر انہوں نے قسی بن کلاب کے گھر اعلیٰ سطح کا ایک ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ قسی کا گھر ٹاؤن ہال کے طور پر استعمال ہوتا تھا، یہاں اہم امور پر فیصلہ ہوتے تھے۔ اس تاریخی اجلاس میں قریش کے تمام سرکردہ لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ ابلیس بھی ایک عقلمند بوڑھے کی بھیس بدل کر اجلاس میں شرکت کے لیے چلا آیا۔ جب منتظمین نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو وہ بولا
میں سامنے کے پہاڑوں میں رہتا ہوں، سنا ہے یہاں کوئی ضروری اجلاس ہو رہا ہے، سوچا میں بھی شامل ہوتا چلوں، شاید کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔ اس پر اسے شرکت کی اجازت دے دی گئی۔ اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی، بڑی گرما گرم تقریریں ہوئیں۔ مقررین نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لیے ایک بے حد تشویشناک خطرے کا روپ دھار چکے ہیں۔ شرکاء اجلاس کو بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانے لگانے کے لیے ٹھوس تجاویز پر غور ہوگا۔ اجلاس میں 3 اہم تجاویز زیر بحث آئیں۔ اول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں میں جکڑ کر زندگی بھر کے لیے محبوس کر دیا جائے۔ دوم، جلا وطن کر دیا جائے۔ سوم، یہ کہ فوراً قتل کر دیا جائے۔ زنجیروں میں جکڑ کر قید کا منصوبہ پیش کرنے والوں نے کہا کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا مشن ختم ہو جائے گا، مگر ابلیس نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ جب مسلمانوں کو اس کا علم ہو جائے گا تو وہ کسی نہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا کرا لیں گے اور یوں قریش کا وقار پھر خطرے میں پڑ جائے گا۔ چنانچہ یہ تجویز مسترد کر دی گئی۔ جلاوطنی کے منصوبہ والوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بار لوگوں سے دور اور آنکھوں سے اوجھل ہوں گے تو مسلمان انہیں فراموش کر دیں گے اور قریش بھی سکھ چین کا سانس لے سکیں گے۔ ابلیس نے اس تجویز کی بھی مخالفت کی۔ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساحرانہ شخصیت، مؤثر انداز خطاب اور روح اسلام کی داخلی قوت کی وجہ سے وہ جہاں بھی جائیں گے ان کے ارد گرد مداحوں کے ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہت ممکن ہے کہ اپنی جلاوطنی کے دوران وہ اتنے پیروکار اکٹھے کر لیں کہ ایک دن حملہ آور ہو کر قریش کے اقتدار کو ہی تہس تہس کر دیں۔ جلاوطنی کا منصوبہ بھی مسترد ہوا۔ جب عمر قید اور جلاوطنی کے منصوبے مسترد ہو چکے تو ابو جہل نے کہا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانے لگانے کا ایک قابل عمل منصوبہ بنایا ہے۔ اپنے خطرناک منصوبے کی تفاصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ ہر قبیلہ ایک ایک جنگجو نوجوان چن لے، ان منتخب نوجوانوں کو تیروں اور تلواروں سے مسلح کر دیا جائے، پھر یہ مسلح دستہ یکلخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور ان کا فوری خاتمہ کر ڈالے۔ اس طرح قتل کی ذمہ داری کسی ایک فرد یا قبیلے پر عائد نہ ہو سکے گی، کیونکہ اس میں سارے قبائل مجموعی طور پر ملوث ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے بعد مسلمان قریش کے تمام قبیلوں سے نمٹ نہ سکیں گے اور بالآخر خون بہا ادا کرنے سے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ ابو جہل کی تقریر سے ابلیس کے چہرے پر مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھا، یہ شخص ٹھیک کہتا ہے، میرے خیال میں یہی صحیح طریقہ کار ہے۔ چنانچہ فوری قتل کا ناپاک منصوبہ کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا، جس کے بعد وہ تاریخی اجلاس ملتوی ہوا اور تمام مندوبین نہایت سکون، اطمینان اور مسرت سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ اجلاس کے بعد قریش کے عیار اکابر قتل کے منصوبہ کی فوری تعمیل میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ کار وضع کر دیا گیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اس رات قتل میں حصہ لینے والے نوجوانوں کا مسلح دستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے ارد گرد پہرے پر بٹھا دیا جائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ نہ پائیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لیٹ جانے کو کہا اور ان پر اپنی وہ سبز چادر ڈال دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ پہرہ دار یہ سمجھتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اوڑھے محو خواب ہیں۔ اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے مکان سے باہر نکل گئے۔ صبح جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسم سے چادر سرکائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہرہ دار ہکے بکے رہ گئے۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے اس لیے انہیں ڈانٹ ٹپٹ کر چھوڑ دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپکے چپکے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا پہنچے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم بھی موصول ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تو خوشی کے آنسوؤں سے ان کی آنکھیں تر ہو گئیں۔ چنانچہ دونوں نے مل کر مکہ سے مدینہ تک ہجرت کے سارے سفر کا منصوبہ طے کر لیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے باہر واقع غار سور میں
کچھ عرصہ قیام کرے اور پھر وہاں سے اونٹوں پر سوار ہو کر ساحلی راستوں سے ہوتے ہوئے مدینہ کی جانب چل نکلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹ پہلے ہی سے خرید کر کسی محفوظ جگہ رکھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ لوگوں کی جمع شدہ امانتیں واپس کرنے کے بعد ہی مکہ سے روانہ ہوں۔ دونوں دوست چپکے چپکے مکہ سے باہر نکلے اور کوہ سور جا پہنچے۔ مکہ چھوڑنے سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انتظامات مکمل کر چکے تھے۔ ایک یہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کے ذمہ یہ کام سونپ دیا تھا کہ وہ مکہ کے گلی بازاروں میں لوگوں کی باتیں سنیں اور انہیں غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا رہے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے آزاد شدہ غلام عامر بن فہیرہ کو ہدایت تھی کہ وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلہ کو حسب معمول مکہ کے چرواہوں کے ساتھ چراتا رہے اور غار سور میں قیام کے دوران دودھ اور گوشت مہیا کرتا رہے۔ اپنی بیٹی اسما کو حکم تھا کہ وہ رات کی تاریکی میں غار میں کھانا لاتی رہے۔ ان انتظامات سے مقصود یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور میں کفار کی سرگرمیوں کی باقاعدہ اطلاع ملتی رہے اور کھانے پینے کی تکلیف بھی نہ ہو۔ 13 ستمبر 621 عیسوی کو جب دونوں دوست کوہ سور پہنچے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں جوتا نہ تھا۔ غار سور کے ارد گرد بکھرے ہوئے پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے چھلنی ہونے لگے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور غار کے دانے تک پہنچ کر نیچے اتار دیا۔ پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی تسلی کے لیے پہلے خود غار کے اندر داخل ہوئے کہ اس میں کوئی سانپ یا جنگلی جانور نہ ہو۔ دونوں نے غار میں 3 روز قیام کیا۔ اسی دوران دشمن کو پتہ چل چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ناکے سے نکل چکے ہیں، چنانچہ بڑے زور و شور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع ہوئی۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں غار کے دانے تک بھی پہنچ گئے۔ اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مضطرب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ قدرت بھی ان کی حفاظت کر رہی تھی۔ ایک مکڑے نے غار کے منہ پر جال بن دیا تھا۔ قریب ہی ایک جنگلی فاختہ نے گھونسلہ بنا کر انڈے بھی دیے ہوئے تھے۔ چنانچہ جب تعاقب میں ادھر آنے والے جال اور گھونسلہ دیکھتے تو انہیں یقین ہو جاتا کہ اس قدر ویران جگہ میں کسی انسان کا چھپنا ممکن نہیں، اس لیے وہ آپ کی تلاش میں دوسری سمتوں کی جانب نکل جاتے۔ جب قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراغ لگانے میں ناکام ہوئے تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا فوراً اعلان کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، انعام کی لالچ میں کئی ٹولیاں تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر ہر سمت پھیل گئی۔ ادھر ابو جہل چند غنوں کو لے کر سیدھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا پہنچا اور اسما سے اپنے والد کے بارے میں پوچھا۔ جب اسما نے لا علمی کا اظہار کیا تو ابو جہل سخت برہم ہوا۔ اس گنوار نے اسما کے منہ پر بڑے زور سے تھپڑ دے مارا۔ بیچاری بچی لڑکھڑا کر گر پڑی اور اس کی بالیاں اڑ کر دور جا گری۔ یہ دیکھ کر غنڈے بھاگ کھڑے ہوئے۔ قریش کے متعدد افراد اور ٹولے بڑی سرگرمی سے مسلسل 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرتے رہے۔ چوتھے روز دشمن کا جوش و خروش قدرے ماند پڑتا دکھائی دیتا تھا۔ چنانچہ موقع غنیمت جان کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 اونٹ غار میں لے آئے جو انہوں نے کہیں اور رکھوائے ہوئے تھے۔ ایک اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، دوسرے پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پیچھے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن فہیرہ بیٹھ گئے۔ دشمن کی گرفت سے بچنے کے لیے سیدھے راستے کے بجائے پیچ و خم کھاتے ہوئے لمبے ساحلی راستوں کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اس لیے ایک تجربہ یافتہ رہنما کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی تھی۔ تمام ضروری انتظامات مکمل ہو چکے تو یہ چھوٹا سا قافلہ 2 اونٹوں پر سوار ہو کر 16 ستمبر 621 عیسوی کو چپکے سے غار سور سے نکلا اور مدینہ کی جانب رواں دواں ہوا۔ سفر ہجرت کا آغاز ہوتے ہی مکہ کے گلی کوچوں میں ایک جن کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ بڑے بلیغ انداز میں چند شعر گا رہا تھا۔ جن خود تو نظر نہ آتا تھا مگر اس کی آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ اس کے شعروں میں اشارہ اور کنایہ سے اس بات کی وضاحت ہوتی تھی کہ ہجرت کے مسافر اپنی منزل کی جانب بخیر و خوبی پہنچ گئے۔
جن کے اشعار سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو ساری بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ پیارے دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، انعام کے لالچ میں جو افراد اور ٹولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں دن رات سرگرداں رہے تھے، ان کے قصے بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ یہ دلچسپ قصے انشاءاللہ عہدہ آنے والی ویڈیو کے اندر پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔